کہ ہماری تمام تر نافرمانی کے باوجود بھی اس نے ہم پر مہربانی فرمائی اور ہماری تمام کوتاہیوں غلطیوں کے باوجود بھی ہمیں اپنے ذکر کی محفل سے اس نے محروم نہیں رکھا۔ واقعہ کربلا جسے سلطان العارفین امام العاشقین حضرت صفی سلطان حق باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے ایک پہلو کا جائزہ لیتے ہوئے اس ابیات میں جو فرما رہے ہیں، اس کا خلاصہ کچھ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ ایک عجیب و غریب تاریخ انسانی کا عجیب و غریب واقعہ ہے، جہاں ظالم بھی کلمہ گو ہے اور مظلوم بھی اہل بیت اطہار سے ہے۔ اس بیت کے اندر، اس قطعے کے اندر سید سلطان العارفین ایک اور معاملے کی طرف بھی توجہ دلا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بغور آپ دیکھیں احادیث کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری زندگی میں ہی اپنے اہل بیت کے لیے بیعت لی ہے تمام مومنوں کے ساتھ۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اپنی سنت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جبکہ ایک جگہ روایت میں آتا ہے کہ میں تمہیں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے پکڑنا اور میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کو آپ کے اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ خدشہ تھا کہ امت کیا کرنے والی ہے آگے جا کر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کافی طویل ہے ترمذی شریف کے اندر، حسین منی و انا من الحسین، یہ بھی کربلا کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے کربلا کا پتہ دیتی ہے۔ دیکھیں، بیٹا ہمیشہ باپ سے ہوتا ہے اور پوتا دادا سے ہوتا ہے، اسی طرح جو نواسا ہوتا ہے وہ نانا سے ہوتا ہے۔ اور اس حدیث مبارک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابتدا کی ہے تو فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، لیکن اگلے ہی لمحے فرمایا ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ تو حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تو آپ سے ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن بعض ذہن سوچتے ہوں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں کہا کہ میں حسین سے ہوں؟ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ کریم نے علم عطا فرمایا، اس علم کی وجہ سے آپ نے جان لیا تھا کہ بہت جلد میرے ظاہری پردہ کرنے کے بعد میری امت مال کے فساد میں مبتلا ہو جائے گی، حکومت کے معاملات میں، حب جاہ کے معاملات میں، مال کمانے کے چاہ میں اور طاقت کی دوڑ میں شامل ہو جائے گی۔ اسی لیے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے اب شرک کا ڈر نہیں، یعنی کہ جتنے بھی لوگ ایمان لائے ان کی اکثریت پہلے بتوں کو پوجا کرتی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اب مجھے اپنی امت میں شرک کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی، ہاں البتہ یہ مال کی محبت میں مبتلا ہو، اور کبھی کبھی انسان اس مال کی محبت میں اپنے وعدے توڑ دیتا ہے، جیسا کہ کربلا کے واقعے میں ہوا۔ اور صفی سلطان حق باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی جانب توجہ دلا، فرما رہے ہیں کہ وہ جو لوگ تھے ان میں 72 کے مقابلے میں
18,000 وہ لوگ تھے جنہیں علم عطا کیا گیا، لیکن ان لوگوں نے اپنا علم کس بات پر بیچ دیا؟ جو علم والے تھے وہ جانتے تھے یقینی طور پر کہ اہل بیت کے ساتھ لڑائی یا ان کا دل دکھانا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانا۔ لیکن انسان بہت کمزور ہے، کسی نہ کسی جگہ پر وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو اگر یہ ڈر دلا دیا جائے کہ تمہارا مال، تمہارا اسباب طلب کر لیا جائے گا یا سلب کر لیا جائے گا، تم سے چھین لیا جائے گا اگر تم نے ہمارا کہنا نہیں مانا، تو انسان جھک جاتا ہے جس کو مال سے محبت ہوگی۔ اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ انسان مال سے تو محبت نہیں کرتا، لیکن اسے خوف ہوتا ہے کہ اگر میرے ان کی بات نہیں مانوں گا تو میرے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے گا یا مجھ سے جدا کر دیا جائے گا یا مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو یہ خوف ان سے کام کرواتا ہے۔ تو لوگ تمام علم ہونے کے باوجود بھی اس فتنے میں مبتلا ہوئے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں مسلمان جانتے تھے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی پرمیشن کے بغیر ہم جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتے، ہر مسلمان جانتا تھا، اس کے بعد بھی مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ جانتے تھے اگر ہم یزید کا ساتھ نہیں دیں گے، اگر ہم یزید کی فوج کا ساتھ نہیں دیں گے تو ہمارے مال و اسباب بھی تلف کر دیے جائیں گے اور ہماری جان کو بھی خطرہ ہوگا۔ اب یہی چیزیں، یہی خطرات حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام کے ساتھ بھی ہیں۔ آپ کو بھی معلوم تھا کہ اگر میں ان کی بات نہیں مانتا، اس ظلم کے خلاف اپنی آواز کو سر نگو نہیں کرتا، تو یہ میرے مال و اسباب جو کچھ بھی ہم ساتھ لے کر آئے ہیں اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اگر ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا تو پھر یہ قتل گیری بھی کریں گے، بچوں کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اگر ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا تو جس مقصد کے خاطر سیدنا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے وہ خاص مقصد تھا نا کہ لوگوں کو یزید کی بیعت سے آزاد کرایا جائے، اور یہ حضرت امام حسین کی چاہت نہیں تھی، یہ لوگوں کی چاہت کہ آپ آئیں اور ہمیں اس فتنے سے نجات دے رہے ہیں اور ہمیں اس راستے پر چلائیں جس راستے پہ چلنے کی نبی کریم علیہ السلام نے دعوت دی تھی۔ ان کی دعوت پر سیدنا امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ اب دیکھیں، یہاں تو لوگ ایک بچے، دو بچے، یا ایک بیوی، دو چار بچے، یہ تھوڑا سا مال، اس کی خاطر اپنی جگہ سے ہٹ گئے، جس کا سلطان العارفین امام العاشقین گلہ بھی فرما رہے کہ اتنے لوگ علم والے تھے، اس کے باوجود بھی کیا ہوا؟ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے اس قول کہ میرے بعد قرآن کو تھام لینا اور میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف کرنا، تو وہ معاہدہ اگر حقیقت میں دیکھیں تو انہوں نے توڑ دیا اس دن، کیونکہ آج وہ اہل بیت کے مقابلے میں ہی کھڑے ہیں۔ اور قربان جائیں سیدنا امام حسین علیہ السلام، تاریخ میں جب بھی کسی سے کوئی قربانی لی گئی نا تو اللہ کریم نے اس قربانی کو بہت آسان کیا۔ ہم ہر 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں، اور اس کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دن ارادہ فرمایا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ آپ نے خواب دیکھا تھا اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، آپ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے چلے تھے، لیکن اس کی کریمی پر نگاہ بھی تھی۔ ایک وقت میں ایک امتحان، لیکن سیدنا امام حسین کا جو مقام ہے نا، وہ اگرچہ وہ نبی نہیں ہے لیکن صبر کے مقام میں وہ جس جگہ کھڑے ہیں، صبر کی جس چوٹی پہ کھڑے ہیں،
اگر آپ دیکھیں گے تو قبل کے اندر پیچھے بھی آپ کو انبیاء کرام کے اندر اتنی مصیبتیں ایک وقت میں نظر نہیں آئیں گی. سیدنا ایوب علیہ السلام کو دیکھیں، سیدنا یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، وقتاً فوقتاً حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں. سب سے زیادہ انسان اعتبار کس پر کرتا ہے؟ اپنوں پر. اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کون ڈال رہے ہیں؟ انہی کے بھائی، انہی کے بھائی کو کنویں میں ڈال رہے. پھر اس معاملے سے آپ کو نجات ملی تو پھر اگلا معاملہ آیا، اور وہ کیا تھا؟ آپ کو غلام بنایا گیا. اس معاملے سے سرخر ہوئے تو اس کے بعد پھر اگلا امتحان آیا، زلیخا نے آپ پر الزام لگایا. لیکن آپ دیکھیں یہ تینوں واقعات ایک وقت میں تو نہیں ہوئے، ان تینوں میں کچھ وقفہ ہے. اسی طرح سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے گھر کو بھی آگ لگی، آپ کی فصلیں بھی جلی، آپ جسمانی طور پر بیمار بھی ہوئے. یہ سارے واقعات ہوئے، لیکن یہ ایک زمانے میں ہوا سب کچھ. ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی وقت میں سب کچھ ہو گیا، ایک زمانے پر محیط داستان. لیکن حضرت امام حسین کے قربان جائے کہ جس مقام پہ آپ کھڑے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے اس مقام پہ کہ انسان اپنے اس بھائی کو جو اس کی خاطر اپنی پلکوں سے راحت کے خار اٹھائے، اس کی راہ کو آسان کرے. سیدنا ام البنین کے شہزادے اور حضرت سیدنا امام حسین کے بھائی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، یعنی کہ جان چھڑکنا والا بھائی، اس کی قربانی دینی پڑی. آپ نے آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی کہ مولا یہ کیا مانگ رہا مجھ سے، آپ نے قربانی دی. سب جانتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ دونوں کو جب جوڑا جائے تو تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوتی ہے. ایک کا چہرہ ملتا ہے، ایک کی قامت ملتی ہے. تو جب دونوں کو جوڑا جائے تو پھر نبی کریم علیہ السلام کی رویت حاصل ہوتی ہے. اور حضرت امام حسین کے پاس کیا ہے؟ حضرت علی اکبر جیسا بیٹا، وہ بیٹا جو جسامت میں بھی، شباہت میں بھی، حسن میں بھی مثل حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ جب کسی کو نبی کریم علیہ السلام کی یاد ستاتی تو وہ سیدنا علی اکبر کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کرتے کہ ہم انہیں دیکھنا چاہتے، تاکہ ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک پھر یاد آ جائے ہماری آنکھوں کے سامنے. آپ سے کہا گیا کہ اکبر کو پیش کریں، آپ نے علی اکبر کو پیش کر دیا. انسان بڑے بچوں کے لیے کچھ اور خیال رکھتا ہے، چھوٹے بچوں کے لیے تھوڑی سی وہ نرمی چاہتا ہے اور دشمن بھی رعایت دیتا ہے. لیکن جو قربانیوں کا سلسلہ ہے، اس سلسلے میں آپ دیکھیں تو ایک چھوٹا بچہ، شیر خوار بچہ، اس کی قربانی طلب کی جا رہی ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واویلا نہیں بچایا کہ یہ اللہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہے کہ میرا بھائی مجھ سے لے لیا. وہ بھائی جس کی ہیبت کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اہل بیت کی طرف بڑھے، حضرت عباس علمدار، اس بھائی کو لے لیا. میرا جوان کڑیل بیٹا علی اکبر، وہ تو نے مانگا میں نے دے دیا. علی اصغر تو بھی ننھا ہے، شیر خوار ہے. ماں باپ کی محبت چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے. پھر بھی زبان پہ شکوہ نہیں آیا، نہ قاسم کی باری میں آیا. اور بے شمار آپ کے عشاق آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی سیدنا امام حسین، تمام تاریخ کو آپ کھنگال لیں، چاہے ابن اسیر کو پڑھیں، ابن کثیر کو پڑھیں، قرطبی کو پڑھ لیں، طبری کو پڑھ لیں، کہیں پڑھ لیں، کہ آپ نے کوئی زبان پر شکوے کا لفظ جو ہے وہ لائے ہوا کہ مولا اب بس ہو جائے، اب بس ہو جائے. آپ نے بس نہیں کی. جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم کی شہزادے کو پہنچایا، تو یہ ایک لوگوں کے لیے دلیل بھی بن گیا کہ کل قیامت تک کوئی انسان کتنی ہی مصیبت آئے وہ واویلا نہیں کر سکتا کہہ کر کہ بھئی اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قدم پیچھے ہٹ جاتے کہ بھئی میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے ساتھ خواتین ہیں،
میرے ساتھ کمزور اور بیمار لوگ ہیں، میرے ساتھ میرا ایک بیمار بیٹا بھی ہے، تو بہت ساری وجوہات تھیں، ہم تو پیش کرتے ہیں نا، ابھی یہ نہیں کر سکتے، ابھی وہ نہیں کر سکتے، ابھی یہ کمزوری ہے، وہ ہے، تو ان تمام چیزوں کے ساتھ سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ثابت قدم رہے، اور تمام مصیبتیں ایک وقت میں ہی نازل ہوئی۔ اس سارے واقعے کے اندر ہم دراصل جب اس کہانی کو دیکھتے ہیں، اس واقعے کو دیکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ یزید کی اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جنگ ہے۔ اصل میں اس میں جو میسج دیا ہے نا سیدنا امام حسین نے، اور وہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو حسین منی و انا من الحسین، یہ حسین ہے جو میرے دین کو قائم کرے گا، یہ میرے دین کو بچائے گا۔ ورنہ آپ سوچیں اگر حضرت امام حسین علیہ السلام اس وقت سرنڈر کر دیتے تو آج دین کی شکل کیا ہوتی؟ بہت ساری خرافات تو یزید کے دور میں شامل ہونا شروع ہو گئی، اور اگر نبی کا بیٹا ہی جھک جاتا تو لوگوں کے لیے دلیل بن جاتی کہ بھئی جب نبی کا بیٹا ہی جھک سکتا ہے تو پھر ہم کون ہوتے؟ تو ان کے لیے دلیل بن جاتی۔ تو آپ نے جو دلیل فراہم کی وہ یہ کی کہ قیامت تک جب بھی کوئی ظالم تمہارے سامنے کھڑا ہو تو تم مجھے یاد کرو، تاکہ تمہیں میرے طریقے کے اندر وہ چیز معلوم ہو جائے، اور تم جان لو کہ جب بھی ظالم کھڑا ہوگا تو اس کے مقابل کھڑا ہونا بھی جہاد ہوگا۔ اللہ کریم نے بہت ہم پر مہربانی فرمائی ہے، بابا صاحب کی اس محفل میں ہمیں حاضر بھی کیا ہے، لیکن آج مجھے طبیعت کچھ تھوڑی ڈاؤن ہے، اور میں بہت زیادہ، اس لیے میں نے آج فارمیٹ بھی چینج کر دیا ہے، ہم نے شروع میں درود پاک بھی نہیں پڑھا جتنا پڑھتے ہیں، تو بس امید کرتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال تو نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم عہد کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر ہم کسی بھی دورائے سے گزرے، کسی بھی امتحان کے اندر آئے، شاید وہاں پتہ نہیں کامیاب ہو سکے یا نہ ہو سکے، لیکن اپنے دل میں ایک عہد ضرور کر لیں کہ کبھی بھی کسی سید زادے کے مقابلے میں خود کو برتر محسوس نہیں کرنا ہے۔ یہ وہ ہلاکت ہے کہ جس کی وجہ سے آج تک لوگ کوفیوں کو اچھے نام سے یاد نہیں کرتے، کہ جو حضرت سیدنا امام حسین کے مقابلے میں آ کے لوگ کھڑے ہوئے، کیا ان کو کوئی اچھے نام سے؟ چند ایک لوگ دنیا میں ایسے ہیں، چند ایک لوگ جو نام یزید رکھنا، نام شمر رکھنا معیوب نہ سمجھتے، ورنہ یہ نام بھی کوئی اپنے بچوں کے رکھنا نہیں چاہتا، یعنی کہ ایک طرح سے سمجھا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ نام خود اپنی ذات میں گالی بن کے رہ گئے، ان کا عمل ایسا تھا۔ تو زندگی میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد پورا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب بھی زندگی میں ملے موقع ہمیں تو سادات اکرام کی زیارت ہو یا ان کی قربت میسر آئے تو ہر دو حال میں اپنی خواہش کو قربان کر کے ان کی خوشی کو حاصل کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔